بفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی صلوات اللہ. حضرات گرامی، قدر ماہ رمضان المبارک کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہماری گفتگو قرآن مجید کے اس پہلو سے ہو رہی ہے جس کا تعلق ذات امیر المومنین سے ہے. گزشتہ دروس میں مختصر ذکر ذات گرامی امیر کائنات ہوا اور اسی طریقے سے ایک مختصر سا تذکرہ قرآن مجید کے بارے میں ہوا. یہ حدیث گرامی جسے تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں اللہ کے رسول کا ارشاد یہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. بہت ہی کمال کلمات رسول ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول کہ جن کی شان میں خدا قرآن میں کہتا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اس اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم دے دیا جسے آپ نہیں جانتے تھے. قرآن ہے، قرآن میں آیہ شریف ہے، علمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا. اور خود رسول نے بھی خطبہ غدیر میں یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جس چیز کو بھی میں نہیں جانتا تھا اللہ نے اس چیز کا علم مجھے دے دیا. اور اسی مقام پر اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر ایک اور جملہ کہا کہ پھر ہر وہ چیز جس کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا میں نے وہ علی ابن ابی طالب کو عطا کیا. تمام علم تو رسول خدا کا کلام ہے اور رسول کے علم میں ہے، اور رسول اللہ کی مولا علی کے لیے بہت ساری حدیثیں واقعاً شاید جس وقت بیان کر رہے ہوں اس وقت سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. مثلا مشہور و معروف حدیث رسول ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی ابن ابی طالب ہو جائیں. بظاہر جس زمانے میں رسول خدا ہے، اس حدیث کو اگر آپ سنیں تو آپ کو لگے کیوں کہہ رہے ہیں رسول مولا علی کے بارے میں.
لیکن وہ زمانہ کہ جس میں میرے مولا کی ظاہری خلافت ہے، یہ زمانہ بڑا سخت زمانہ ہے، اس لیے کہ 25 سال میں رسول اللہ کے 25 سال کے بعد مولا علی ظاہری خلافت پر آئے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تو بلا فصل خلیفہ ہے نا، کوئی فاصلہ نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد بلا فصل خلافت ہے علی کے پاس۔ لیکن امت نے جو اپنی ایک فہرست بنائی، امت نے جو اپنا ایک اہتمام کیا، انتظام کیا، اس میں بہرحال پہلے نمبر پر رسول اللہ کے بعد خلیفہ اول، پھر خلیفہ ثانی، پھر خلیفہ ثالث، اور پھر علی ابن ابی طالب کا انتخاب چوتھے نمبر پر۔ تو مولا جب خلافت میں آئے تو ان 25 سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا، بہت کچھ۔ لیکن جب مولا علی آئے تو مولا کا پہلا خطبہ ہی اتنا سخت تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے، جسے کہا جائے کہ بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو اب ریورس گیئر لگانا بہت مشکل تھا۔ مثلا اللہ امیر المومنین کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ بیت المال کا وہ حصہ کہ جو تم کھا چکے ہو، تمہارے پیٹ میں جا چکا ہے، وہاں سے نکالوں گا۔ یہ حقیقت میں ایک بڑی سخت تعبیر ہے۔ بیت المال کا وہ حصہ کہ جس سے تم نے اپنی عورتوں کے زیور بنا دیے ہیں، وہاں سے نکالوں گا۔ سخت جملے مولا کے، ظاہر ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ پیٹ سے نکالنا ہے کہ کیا کسی گلے کے سہار چھیننا ہے، مراد یہ ہے کہ جو جس کے پاس بھی حق چلا گیا ہے واپس آئے بیت المال۔ ظاہر ہے کہ اس سختی کو بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر سکے، بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب انہوں نے مولا کی سختی دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ مثلا رات کے پہر میں 2 افراد آئے، اب ہم نام نہیں لیتے، تو وہ 2 افراد جب رات کے پہر میں آئے تو مولا بیت المال میں بیٹھے ہوئے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں، اندھیرا ہے، ایک دیا جل رہا ہے۔ وہ 2 افراد آئے تو مولا نے کہا خیریت؟ کہا مولا آپ سے ایک کام ہے۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ حکومت کے معاملات کا کام ہے یا کوئی تمہارا ذاتی کام ہے؟ یہ سوال ہی خود واقعاً عجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا ذاتی کام ہے۔ تو مولا نے وہ جو دیا تھا اس کو بجھا دیا۔ کہا یا علی دیا کیوں بجھایا؟ اندھیرا ہو گیا۔ کہا اس دیے کے اندر جو تیل جل رہا تھا وہ بیت المال میں سے جل رہا تھا۔ بیت المال سب مسلمانوں کا ہے، پوری امت کا ہے۔ اگر تمہیں اپنا ذاتی کام ہے تو اس ذاتی کام کے لیے میں بیت المال کے پیسے خرچ نہیں کر سکتا۔ تو خود بخود سمجھ گئے کہ جس کام سے ہم آئے تھے وہ کام ایسے شخص کے سامنے کیسے پیش کریں جو عدالت میں اس قدر کمال رکھتا ہے۔ اور پھر بیعت توڑ کے وہ چلے گئے، بیعت توڑ کے وہ مکے گئے، مکے سے ایک لشکر تیار کیا، بصرے گئے، بصرے سے لشکر تیار کیا، اور چلتے 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 بہرحال ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ جمل۔ مولا علی کی حکومت کی پہلی جنگ کا نام ہے جنگ جمل۔ اب اس جنگ جمل میں ایک طرف مولا علی ہیں، بڑے بڑے صحابہ مولا کے ساتھ، دوسری طرف جنگ جمل میں دوسری طرف مقابلے میں مولا علی کے رسول اللہ کی ایک زوجہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے نامور صحابہ ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے اس زمانے کا جو شخص ہے، مثال کے طور پر آج کل تو ہمارا 25 سالہ جوان جو ہے وہ بڑا تھکا ہارا ہے، لیکن عربوں کے ہاں کھاتے پیتے لوگ، سخت جان لوگ، 25 سال میں وہ بھی ظاہر طاقتور جوان بن جاتا ہے،
اور ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے وقت پیدا ہوا وہ جنگ جمل میں 25-26 سال کا تو ہوگا. ایک پوری نسل بدل جاتی ہے 25-26 سال کے اندر اندر. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 25-26 سال کے بعد جو نیا بندہ آیا وہ ادھر دیکھ رہا ہے مولا علی ہیں، وہ ادھر دیکھ رہا ہے زوجہ رسول ہیں، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، تو پریشان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہاں جاؤں؟ یہ میں آپ کی خدمت میں صرف مثال نہیں بنا رہا ہوں، نہج البلاغہ میں پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ آ کر کہہ بھی دیا مولا علی سے، یا علی میں پریشان ہو گیا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ ادھر آپ ادھر وہ، ادھر بھی رسول کے قریبی ادھر بھی رسول کے قریبی. اب جو مولا نے اس کو جواب دیا وہ دیا، لیکن آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول نے 25 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو رسول اللہ کی حدیث کہاں کام آ سکتی ہے؟ علی جہاں ہے وہاں حق ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی ابن ابی طالب ہوتے. تو اگر جنگ جمل میں ہمارے بھائی بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، بھائی تو سمجھتے ہیں نا آپ ہمارے بھائی، تو بھائی لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں اس بات کو لے کر. ان سے پوچھا جائے یہ حدیث صحیح ہے؟ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی مع الحق والحق مع علی، یہ حدیث صحیح ہے؟ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، انکار تو نہیں کر سکتے، مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ، صحیح ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ جنگ جمل میں حق کہاں تھا؟ جنگ صفین میں حق کہاں تھا؟ حدیث صحیح ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیں گے. اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ علی حق ہے. چلو اس زمانے کی شاید کسی شخص کو حدیث رسول کا پتہ نہ ہو، آپ کو تو پتہ چل گیا. آپ تو یہ کہہ دو کہ بس جس کو نہیں پتا تھا اس کو اللہ معاف کرے، لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا ہے. جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا جو راستہ تھا وہ حق کا راستہ تھا اور کون سا راستہ تھا باطل کا راستہ. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم مولا علی تو بہت آگے کی بات ہے. اللہ کے رسول نے تو جناب عمار کے لیے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، حضرت عمار یاسر کے لیے. اس لیے کہ عمار وہ شخص ہیں کہ جو مولا علی کے ساتھ ساتھ رہے جنگ جمل میں بھی اور جنگ صفین میں بھی. اور جنگ صفین میں ہی حضرت عمار کی شہادت ہوتی ہے، اور حضرت عمار کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں یہ کہہ دیا تھا اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ. چلو بھائی آج تو آپ نے یہ حدیث سن لی، اب تو یہ کہہ دو کہ جو علی کے مقابلے میں آئے تھے وہ باغی تھے. نہیں، آپ کو ملے گا کہ ان سے خطأ اجتہادی ہو گئی تھی، ان سے ایسی غلطی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے طور پر تو صحیح سمجھ رہے تھے. آپ تو پھر صحیح ہو جاؤ، ان سے خطا ہو گئی تھی، آپ کو تو سمجھ میں آ گیا، آپ تو راستے پر آ جاؤ. لیکن جیسا کہ آپ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت پڑھتے ہیں نا کہ واللہ لا یہدی قوم الظالمین، خدا ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں کرتا ہے. سچ ہے. تو اللہ کے رسول کا وہ کلام جو مولا علی کے لیے ہے واقعی خدا کی قسم کمال ہے. اب آج کے درس کا میں ایک مختصر سا پیغام دوں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور مسلسل پروگرام اور مجالس بھی چل رہی ہیں، میں اسی لیے مختصر کروں گا گفتگو. قرآن کی معیت. رضا بھائی اگر ہو سکے اس پنکھے میں شور بہت زیادہ ہے، ہمیں تھوڑا زور لگانا پڑ رہا ہے. درود بھیجے محمد و آلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. تشریف لائیے. صحیح، معاف کیجیے گا، آپ کو زحمت دے رہے ہیں بار بار. ایک اور درود دیا کیجیے محمد و آلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بھی معافی کے طلبگار ہیں. بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، لیکن کیا تھا کہ آپ سو جاتے تو پھر مزہ نہیں آتا، اسی لیے میں نے پنکھا بند کر دیا. القرآن مع علی، قرآن سے امیر المومنین کی ذات گرامی کی معیت.
دیکھیں اس کو سمجھیں، یہ بہت چھوٹا سا ایک پیغام ہے۔ معیت قرآن، قرآن کا ساتھی ہونا، قرآن کے ساتھ ہونا، یہ کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ مولا علی اپنے ساتھ قرآن لیے ہوئے چلیں گے؟ یہ مراد نہیں ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اس کا پہلا مطلب آسان میرے جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے، کہ جہاں جو فکر، جو نظر، جو رائے قرآن کی ہے وہ علی کی ہے، جو علی کی ہے وہ قرآن کی ہے۔ پہلی چیز، جو رائے، جو فکر، جو نظر، جو نظریہ، جو عقیدہ، جو کانسیپٹ جو قرآن کا ہے وہ علی کا ہے، جو علی کا ہے وہ قرآن کا ہے۔ بلکہ قرآن ذات امیر المومنین نے، گویا یوں سمجھیں کہ رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک دو چھوٹی مثالیں بڑی تیزی سے دے رہا ہوں۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے اور ہماری ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ ہمارے عقائد بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے آپ ہر عقیدے پر ایک قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیں، وہ ہے آپ کا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، آیت پڑھ کر سنائیں۔ آپ کا عقیدہ ہے عدل، کہ خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے، آیت پڑھ کر سنائیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبوت اور نبی کا ہونا ضروری ہے، آیت سنائیں۔ آپ کا اور میرا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد خدا نے ہدایت کا سلسلہ امامت کے ذریعے سے چلایا ہے۔ آج تک یہ بحث چل رہی ہے نا کہ بھائی علی ابن ابی طالب امام ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ ہمارے بھائی تو ہم سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، جہاد واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع، ساری چیزیں جو بھی ہمارے عقائد کا حصہ ہیں، قرآن کی آیت کہاں ہے؟ آیا ہمارا قرآن سے اتنا گہرا رشتہ ہے؟ اتنا گہرا رشتہ؟ یہ ہے سوال۔ یہ میں نے چند ایک مثالیں بڑی تیزی سے پیش کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس معیت ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اس معیت قرآن کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث روایت ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ بتا دیں۔ بہار الانوار میں بھی یہ روایت و واقعہ موجود ہے، اور ہمارے گھروں میں ہمیشہ ایک کتاب ہوتی تھی 14 ستارے، مومنین کے گھروں میں۔ پہلے تو تاریخ کی ایک ہی کتاب ہر مومن کے گھر میں ہوتی تھی، 14 ستارے، اس کے اندر بھی یہ آپ کو واقعہ مل جائے گا۔ راوی کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک۔ وہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میں اپنے قافلے کے ساتھ بچھڑ گیا، اور ایسا ممکن ہوتا ہے آپ بھی کربلا جاتے ہیں، پتہ چلا آپ قافلے میں تھے، قافلے والے آگے چلے گئے، آپ پیچھے رہ گئے، یا آپ پیچھے چلے گئے، قافلے والے آگے رہ گئے، بہرحال اس طریقے سے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں قافلہ مجھ سے جدا ہو گیا، میں اپنی سواری پر تھا، جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے قافلہ مل جائے گا۔ میرا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس جنگل میں جو میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون وہاں پر موجود ہے، بڑی عمر کی خاتون ہے، تشریف رکھی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ راستے میں جنگل میں اکیلی خاتون کیا کر رہی تھی۔ میں قریب گیا اور میں نے اسے پوچھا کہ خاتون خیریت، آپ یہاں اس جگہ جنگل میں اکیلی؟ تو اس خاتون نے کہا قل سلام فسوف یعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہو سلام،
تو ان قریب جان لو گے۔ یہ راوی کہتا ہے کہ میں متوجہ ہوا کہ یہ خاتون جو کہہ رہی ہے یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ بات بعد میں کرو، پہلے سلام کرو، پہلے سلام پھر کلام۔ تو میں نے کہا چلو سلام کیا، میں نے سلام کر کے میں نے اب کہا کہ بتائیے تو صحیح آپ کون ہیں، کہاں ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے دوسرا جملہ کہا، من یہد اللہ فما لہ من مضل، جسے اللہ ہدایت کرتا ہے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت تھی۔ میں قرآن کی آیت سے یہ سمجھا کہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں بھی بچھڑ گئی ہوں، گمراہ ہو گئی ہوں، اور کسی قافلے کے ساتھ میں بھی تھی اور قافلے سے بچھڑ گئی ہوں تو راستے میں اکیلی۔ قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن تو یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت کرتا ہے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھ گیا کہنا چاہ رہی ہے کہ میں بھی اپنے قافلے سے بچھڑ گئی، اکیلی ہو گئی۔ اچھا ہو کہاں کی تم، آخرکار کہاں سے آئی ہو؟ اس نے پھر آیت پڑھی، ینادون من مکان بعید، ان کو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا بہت دور دراز علاقے سے۔ میں سمجھ گیا یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں بہت دور سے آئی ہوں، بہت دور سے۔ اچھا بہت دور سے، لیکن آیا تمہارے شہر کا کوئی نام تو ہوگا، کوئی علاقہ؟ اس نے پھر آیت پڑھی، یا اہل یثرب لا مقام لکم، یثرب مدینے کا پرانا نام ہے۔ تو میں سمجھ گیا اس آیت کے ذریعے سے وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ غور فرمائیے گا، میں نے اگلا سوال کیا، اچھا تو آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ کا ارادہ کہاں ہے، کہاں کا سفر ہے؟ اس نے پھر ایک جملہ پڑھا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ بھی قرآن کی آیت تھی۔ اس آیت میں خدا یہ فرماتا ہے کہ لوگوں پر واجب ہے، خدا کا یہ حق ہے کہ جب وہ مستطیع ہو جائیں، ان کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ حج کریں۔ اس آیت سے میں سمجھ گیا کہ یہ خاتون مکے جا رہی ہے، حج کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور فرمائیے گا، دیکھیے سوال دیکھیں اور جواب دیکھیں۔ اگلا پھر میں نے سوال کیا، اچھا کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے قافلے سے جدا ہو گئی ہیں؟ اس نے پھر آیت پڑھی، اِنَّا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے 6 دن ہو گئے ہیں، میں قافلے سے بچھڑ چکی ہوں، تو میں پریشان ہو گیا۔ 6 دن سے ایک اتنی بڑی عمر کی خاتون جدا ہو گئی ہے، بزرگ ہے، بھوک پیاس کچھ نہ کچھ تو لگا ہوگا۔ میں نے کہا تو آپ کو بھوک وغیرہ لگی ہے، آپ کو کھانا وغیرہ چاہیے؟ اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہا کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان انسانوں کے بدنوں کو ایسا نہیں بنایا ہے کہ انہیں بھوک نہ لگے، انہیں بھوک لگتی ہے، انہیں کھانا چاہیے۔ میں سمجھ گیا اس کو کھانے کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، تو میں نے اپنا کھانا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ جیسے کھانا کھانے لگی تو کہنے لگی الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ کھانا کھا کے جب اس نے تمام کیا کھانا تو میں نے اس سے کہا کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قافلے بہت آگے نکل جائیں۔ اور میں اپنے اونٹ پہ سوار ہوا، راوی کہتا ہے میں اپنے اونٹ پہ سوار ہوا۔ اس کے بعد میں آگے بڑھا اور خاتون سے میں نے کہا آپ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آ جائیے گا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا خاتون تو بہت آرام سے چل رہی، اس طریقے سے اگر چلے تو دیر ہو جائے گی۔ تو میں نے اونٹ کو روک کر خاتون سے کہا آپ بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہیں، ذرا زور زور سے چلیے، تیز تیز چلیے تاکہ جلدی ہم قافلے تک پہنچ جائیں۔ تو اس خاتون نے جواب دیا پھر قرآن کے ذریعے سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی بھی نفس کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، جتنی اس کے اندر ہمت ہے خدا اتنی تکلیف دیتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ خاتون کہنا چاہتی ہے کہ اس سے زیادہ میں تیز نہیں چل سکتی، اتنا ہی تیز چل سکتی ہوں۔ تو میں نے اپنی سواری کو ان کے قریب کیا، میں نے ان خاتون سے کہا اچھا آپ ایک کام کریں، میں آپ کو سہارا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس اونٹ پر سوار ہو جائیے، پھر ہم دونوں ساتھ سفر کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا
تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھ کے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو یہ زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس آیت کے ذریعے سے میں سمجھا کہ وہ عورت مجھ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے نامحرم ہیں، نامحرم ایک سواری پر سوار نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی آیت کے ذریعے سے میں اور تعجب میں تو میں سواری سے نیچے اترا اور میں نے خاتون سے کہا کہ آپ سوار ہو جائیے، اور اب اونٹ چلنے لگا، اور جیسے ہی یہ سوار ہوئی تو انہوں نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے جو آپ بھی سفر کے دوران پڑھتے ہیں۔ اب ہمارا اونٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، خاتون جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھی ہیں، ہم جا رہے ہیں، سامنے سے ہمیں ایک قافلہ نظر آیا۔ جیسے ہی جو ہماری نگاہ قافلے پہ گئی تو میں نے خاتون سے کہا دیکھیں یہ جو قافلہ ہے، اگر اس قافلے میں آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس کا مجھے نام بتا دیں، میں اس نام سے قافلے والوں کو پکارتا ہوں تاکہ آپ کا جاننے والا شخص آ جائے۔ اس خاتون نے کہا یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، اے داؤد ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، ایک آیت۔ دوسری وما محمد الا رسول، محمد سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے، دوسری آیت۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، یہ تیسری آیت۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ چار آیتیں اس خاتون نے پڑھی، چاروں آیتوں میں چار نام آئے۔ میں سمجھ گیا کہ اس قافلے کے اندر چار ناموں کے افراد ہیں کہ جو اس خاتون سے کوئی رشتہ داری رکھتے ہیں۔ میں قریب گیا قافلے سے، میں نے چار افراد کو پکارا، داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ۔ ماشاءاللہ جیسے ہی ان کو میں نے پکارا تو چار نوجوان بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے قافلے سے باہر آئے، اور جیسے ہی باہر آئے تو میں نے خاتون سے پوچھا آپ نے نام تو بتائے لیکن آپ نے یہ نہ بتایا کہ ان چاروں سے آپ کا تعلق کیا ہے۔ تو اس خاتون نے پھر آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہوا کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہے چاروں میرے بیٹے ہیں۔ اور اب جب وہ خاتون اونٹ سے اتری اور بچوں کے ساتھ جانے لگی تو اپنے بچوں سے کہنے لگی یا ابت استاجرہ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے جو حضرت شعیب کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ کے لیے جملہ کہا تھا، یا ابت استاجرہ، اے بابا ان کو اجرت دے دیجئے۔ یعنی وہ خاتون اپنے بیٹوں سے کہہ رہی تھی اس شخص نے میری مدد کی ہے، اسے کچھ پیسے دے دو۔ جیسے ہی پیسے میرے ہاتھ میں آئے میں پیسوں کو دیکھنے لگا تو خاتون یہ سمجھی شاید مجھے پیسے کم لگ رہے ہیں، تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، جو بھی دگنا دیتا ہے اللہ اسے دگنا عطا کرتا ہے۔ تو اس کے بچوں نے مجھے کچھ اور پیسے دیے، اور جب اب وہ خاتون اور بچے جانے لگے تو ایک مرتبہ میں نے ان نوجوانوں کو روک کر کہا بھائی میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، میں اس سفر میں مسلسل اس خاتون کے ساتھ رہا، جب بھی میں نے اس خاتون سے کلام کیا ہے تو اس خاتون نے سوائے قرآن کے کوئی اور بات نہیں کی ہے، اس کی زبان جب بھی حرکت میں آئی سوائے قرآن کے اس نے کچھ بات نہیں کی۔ یہ خاتون ہیں کون؟ میں تو پریشان ہو کر رہ گیا ہوں۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ اے شخص تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تو ایک سفر کی بات کر رہا ہے، ما تکلمت 20 سنتن الا بالقرآن۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے زندگی کے 20 سال مسلسل سوائے قرآن کے اور کچھ بولا ہی نہیں ہے، جب بولتی ہے صرف قرآن کی آیتیں بولتی ہے۔ تو کہتا ہے میں اور پریشان ہو کر میں نے پوچھا آخر یہ ہے کون کہ جن کی پوری زندگی اس طرح قرآن میں ڈھلی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جناب زہرا کی کنیز فضا ہے کہ جو مسلسل قرآن کے ذریعے سے کلام کر رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ خود لگائیے گا کہ جس گھر کی کنیز کا قرآن سے یہ تعلق ہو، اس گھر کے بڑے علی ابن ابی طالب کا قرآن سے کیا تعلق ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
کیا قرآن کی معیت ہوگی علی ابن ابی طالب کی، کیا معیت قرآن ہوگی سیدہ زہرا کی، کیا معیت قرآن ہوگی حسنین شریفین کی۔ خدا کی قسم واقعی یہ گھرانہ کمال گھرانہ ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس مقام پر امیر المومنین کی مصیبت کے 2 جملے، ہاں عزیزو اتنے کمال شخصیتیں ہیں اور مصیبتیں کتنی بڑی۔ جب ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا، صرف ایک روایت پڑھتا ہوں مولا کی رضائیت کے لیے، جب ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا، میرے مولا نے ایک جملہ ابن ملجم سے کہا اے ابن ملجم، یہ بتا کیا میں تیرا برا امام تھا، کیا میں برا انسان تھا جو تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ ایک جملہ امیر المومنین کی مظلومیت کے لیے کافی ہے کہ مولا کو یہ کہنا پڑ جائے کہ کیا میں برا امام تھا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو یہ وہ گھڑیاں ہیں جب میرا مولا زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے، زخم بہت گہرا تھا، رات کے پہر میں کسی وقت طبیب آیا، حکیم نے آ کر یہ کہا مولا حسن زہر تو پورے جسم میں پھیل گیا ہے، شاید اب آپ کا بابا بچ نہ پائے۔ یہ جملے ادا کرنے پہ امام حسن نے روک کر کہا اے طبیب تھوڑا آہستہ بات کر، کہیں میری بہن زینب نہ سن لے، اے طبیب ایسی باتیں نہ کر۔ کہا مولا ایک کام کیجئے، کہا بتاؤ، کہا اپنے بابا کو جتنا ہو سکے نا دودھ پلائیے، دودھ سے زہر کا اثر کم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ یہ طبیب کہہ کے چلا گیا اور رات کے پہر کسی وقت دروازے پہ دستک۔ اب جو امام حسن مجتبیٰ نے دروازہ کھولا تو کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے ہوئے کھڑے کہہ رہے تھے کہ ہمارا مولا جو ہمیشہ ہمیں دودھ پلایا کرتا تھا، ہمارا وہ مولا جس نے کبھی ہمیں بھوکے پیٹ سونے نہیں دیا، ہمارا خیال کیا، آج ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، ہم اپنا دودھ دینے کے لیے آئے اپنے مولا کو۔ لیکن عزیزوں جب میرے مولا کے پاس دودھ لایا گیا نا تو میرے مولا کے کانوں میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ امام حسن سے پوچھا یہ کون کرا رہا ہے، کون تکلیف میں ہے؟ بتایا گیا ابن ملجم، اس کو رسیوں میں باندھا ہے اس لیے وہ تکلیف میں ہے۔ خدا کی قسم ہمارا سلام ہمارے مولا پر، کہا کہ جاؤ ابن ملجم کی رسیوں کو ڈھیلا کرو، اسے دودھ پلاؤ، اسے شربت پلاؤ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسن کو حکم دیا مولا نے کہ جا کر ابن ملجم کی رسیوں کو ڈھیلا کرو۔ ہم ایک جملہ کہیں گے مولا آپ کریم ہیں خدا کی قسم، لیکن مولا آپ کے بعد آپ کی اولاد کو رسیوں میں جکڑ کر کبھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے بازاروں میں لایا جائے گا، اور ابن زیاد اور یزید کے دربار کے منظر بڑے عجیب ہوں گے کہ ایک ہی رسی میں 13 گلے بندھے ہوئے ہوں گے اور ایک رسی میں 4 سال کی سکینہ کا گلا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔